داعش نے ذمہ داری قبول کی. داعش اگر اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے، طالبان کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ داعش نے جو یہ سیریز آف بومبنگ کی ہیں تو یقیناً اس کا انڈیکیشن یہ ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ بالکل تتر بتر ہو گئے ہیں یا ان کی جو وہ افیکٹونیس ہے وہ اس میں کمی آئی ہے. میرا خیال ابھی وہ بالکل کسی نہ کسی اپنی ریگروپڈ حالت میں وہاں پہ موجود ہیں افغانستان میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ داعش جو ہے ان کا افغان طالبان کے ساتھ ایک آئیڈیولوجیکل اپنا ان کی مخالفت ہے اور دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی. اور ماضی میں بھی افغان طالبان اور داعش کے درمیان لڑائی جو ہے وہ ہوتی رہی افغانستان میں. لیکن اب داعش اور ٹی ٹی پی کے درمیان اتحاد کی خبریں بھی آ رہی ہیں. جی دیکھیں، ٹی ٹی پی جو ہے وہ بے شک آئیڈیولوجیکلی افغان طالبان کے اپوزٹ نہیں ہے، لیکن افغان طالبان ان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں جس طرح لوگ ہم طالبان کو دیکھتے ہیں، افغان طالبان کو، کہ وہ فریڈم فائٹرز ہیں اور وہ دہشت گرد. اس حوالے سے، اس لحاظ سے اس کیٹیگری میں نہیں آتے. وہ طریقے طالبان کو دہشت گردی کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان پہ دہشت گردی کے حملے جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. پلس افغان طالبان یہ بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی سرزمین کو پاکستان یا کسی بھی اور نیبر کے خلاف استعمال جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے. تو میرا خیال ہے ایک بڑا پریشر آ گیا تھا انڈینز کے اوپر، اسرائیلی انٹیلیجنس اور یہ خاص کر سی آئی ای کے کچھ ایلیمنٹ اور افغان این ڈی ایس کی باقیات جو ابھی بھی قائم ہیں کابل میں یا افغانستان میں، کہ کسی طرح افغان طالبان کو مستحکم غیر مستحکم کیا جائے، کسی طرح حالات ایسے کریٹ کیے جائیں. پر 13 امریکی بھی اس میں گئے ہیں. جی ہاں، 13 امریکی گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب امریکنز کی بات آتی ہے، اگر ان کے بھی 10-12 لوگ جو ہیں نا دے ڈونٹ مائنڈ اگر کوئی ایسا. یہ ایک بہت بڑی گریٹ گیم ہے جو اس وقت ایک دم کھیلی جا رہی ہے کہ افغانستان میں کابل میں خون ریزی ہو، افغان طالبان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، ان کا امیج دنیا میں جو ہے وہ خراب کیا جائے، کہا یہ جائے کہ دیکھیں جی وہ آئے ہیں تو یہاں تو پھر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں پہ پھر بھی خون ریزی ہو رہی ہے، بد امنی ہے، ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر افغان طالبان کو غیر مستحکم کرنے میں یہ ایک بڑا ایک اہم سٹیپ تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ بہانہ تو تھا وہ لوگ کہ جی یہ جو نکل رہے ہیں افغانستان سے وایا کابل اور ایویکویشن پلان جو ان کو سیبوٹاج کیا جائے، لیکن میرا خیال اصل نشانہ تھا وہ یہی ہے افغان طالبان کہ ان کے معاملات آگے نہ چلیں. اس کو آپ لنک کریں کہ ایک طرح وہ پنشیر کی تھوڑی بہت لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ساتھ ہی یہ معاملات. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور مسٹیریس کہ 3 دن سے کہہ رہے ہیں امریکنز کہ جناب ہم پہ کوئی دہشت گردی یا کوئی حملے جو ہے ہونے والے ہیں. اب افغان طالبان کہہ رہے ہیں جناب کابل ایئرپورٹ اور اس کے جو گیٹس ہیں سیکیورٹی گیٹ وہ تو سارے امریکی آپ کے کنٹرول میں ہیں، تو ہم تو ادھر جا بھی نہیں سکتے ہیں، ہمارا ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کابل کی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے جب تک امریکی یہاں پہ ہیں تو یہ بد امنی ابھی آپ دیکھیں گے بڑھے گی اور اس کو جواز بنا کے ہو سکتا ہے امریکہ اعلان کر دے، جس طرح انہوں نے انڈیکیشن بھی دی ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، شاید کوئی اور فورسز اتارنے کی کوشش کریں تو معاملہ جو ہے لمبا ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ امریکی اگلے 48-72 گھنٹے میں وائنڈ اپ کریں اور یہاں سے 100% نکل جائیں، انخلا کر دیں اور کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی افغان طالبان کو ہینڈ اوور کریں. اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ داعش ادھر نہ آ جائے؟ اور ہم نے دیکھا ہے کچھ ہماری سرحدوں پر بھی چھیڑا چھاڑی ہوئی ہے، ہم نے رسپونڈ کیا ہے اس کو. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے داعش اور ٹی ٹی پی کے اتحاد میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوور نائٹ افغان طالبان کے آنے سے اوور نائٹ داعش اور ٹی ٹی پی ختم نہیں ہو جائے گی. یہ افغان طالبان کے ساتھ ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے اور آئی ایم شیور ہو رہی ہوگی کہ ٹی ٹی پی کے بیسز ہمارے ڈی جی آئی اس پہ تو اعلان کر دیا تھا کہ 66 ٹریننگ بیسز ہیں اور کیمپس ہیں کے افغانستان میں. اسی طرح داعش کا بھی ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہاں پہ ہیں، کہاں ان کی اسٹرینتھ ہے. اب ان کو جو افغان طالبان سیٹل ہوں گے تو پھر ان کو ڈسارم کرنا پڑے گا، ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا. وہ افغان طالبان کیسے کرتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری، کیونکہ ان کی سرزمین پہ بیٹھ کے داعش اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ہاں ایک فرق پڑا ہے
کہ جو انڈین را وہاں سے ان کا انخلا ہوا ہے, ان کے جو کانسولیٹس اور وہ جو ہیڈ کوارٹر تھے ساؤتھ ایسٹ افغانستان میں, وہ ان کے کافی لوگ وہاں سے چلے گئے, انڈین ایمبیسی کے لوگ چلے گئے کابل سے, اور افغان انڈینس کے لوگ جو ہے وہ گئے ہیں پرو جو انڈینس ہیں. اس میں یقیناً ان کی افیکٹونیس میں کمی آئے گی, ان کی سپورٹ میں کمی آئے گی. نیشنل پاورز طالبان کو کمزور کرنے کے لیے اور افغانستان میں خانہ جنگی برقرار رکھنے کے لیے داعش کو سپورٹ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے کابل میں یہ بم بلاسٹ ہوئے. ان کی رائے میں پاکستان کو طالبان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانی ہوگی. خبر آ رہی ہے کہ عبداللہ اور حامد کرزئی کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے. آپ کابل میں ہیں, آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ گھروں میں نظر بند ہو گئے ہیں؟ عبداللہ اور حامد کرزئی کے پاس جو سرکاری گارڈز ہوا کرتے تھے وہ ان سے لے لیے گئے ہیں, اور حامد کرزئی جو تھے وہ جو قصر کابل میں رہتے رہے ہیں ابھی تک, وہ جو بادشاہ کا محل آپ کہہ دیں پولیس مشق جو یا رئیس جمہور اس کی جو رہائش ہے اس میں وہ رہتے تھے, ان کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا گیا ہے. محمود صاحب, بینک کھلے ہیں, لوگ بینکوں سے اپنے پیسے نکلوا پا رہے ہیں یا بینک بھی بند ہیں ابھی تک؟ تمام بینک بند ہیں, اے ٹی ایم بند ہیں. تو سرکاری لوگ جن کو 2-3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی, ان کے اگر کچھ پیسے بینکوں میں پڑے تھے, ان کے پاس اب کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے.